ناظرین کرام، اس کائنات کی آنکھوں نے، اس آسمان نے، تاریخ کے اوراق نے، مورخین کی تحریروں میں کسی شخصیت کو اتنا بلند مقام اور کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ بیٹی محبوب رب العالمین رحمت العالمین، والد باعث تخلیق کائنات، اور شوہر علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا، بیٹے حسنین کریمین جنت کے سردار، اور خود سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا عورتوں کی جنت میں سردار۔ ساری کائنات قیامت تک ان کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرتے رہے گی۔ قوم کی بیٹیاں، قوم کی بچیاں، قوم کی مائیں، قوم کی بہنیں، جہاں جہاں جس ملک میں ہیں، ان کی سیرت ایک روشنی کا مینار ہے، اور جب تک یہ امت اس سے روشنی حاصل کرتی رہے گی، جب تک اس امت کی بیٹیاں وہاں سے اکتساب فیض کرتی رہیں گی، جب تک اس امت کی مائیں وہاں سے اکتساب نور کرتی رہیں گی، جہاں تک شوہروں کی بیویاں اس عظیم ہستی کے نقش قدم پر چلتی رہیں گی، دنیا کی تمام راحتیں، دنیا کا تمام چین، دنیا کا تمام علم ان کے سینوں میں آئے گا، اور اللہ کریم ان کے ایمان کو تازگی بخشے گا۔ آج سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ولادت ہے، اور یہ وہ ہستی ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر کا ٹکڑا فرماتے تھے۔ اور سیدہ کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مدینہ منورہ سے باہر سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو آخر میں سیدہ کو ملاقات کے لیے جاتے، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، اور جب کبھی سفر سے واپس آتے تو تب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہلے تشریف لے جاتے، اور حسنین کریمین کا تو آپ کو معلوم ہے کہ سجدے کی حالت میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اتنی محبت، اور پھر اپنے باپ سے جو عشق سیدہ فاطمہ نے کیا ہے، جب میں وہ واقعات پڑھتا ہوں میری عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ گھنٹوں ان کی ذات کے حوالے سے تقریر کیسے کر لیتے ہیں۔ میں جب وہ واقعات پڑھتا ہوں، آج میں صبح خیال کر رہا تھا نماز کے بعد کہ یہ واقعات اگر پتھر پہ رکھ دیے جائیں تو اس میں سے پانی جاری ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابو جہل نے اوجڑی اونٹ کی کتنی بھاری ہوتی ہے وہ پھینک دی، اور سیدہ ابھی معصوم ہے، وہاں جا کے اپنے والد کے جسم اثر سے اس کو الگ کرتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ احد میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب زخمی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ آپ کی شہادت ہو گئی، سیدہ دوڑتی ہوئی میدان احد میں پہنچی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے اس کو پانی سے صاف کرتی ہیں، خون رکتا نہیں ہے، اپنے دوپٹے کو جلا کے اس کی خاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پہ رکھتی ہیں۔ اور یہ فاقہ کشی کی نوبت نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، سیدہ فاطمہ کا بالکل پیلا رنگ ہو جاتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے فراق رسول میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں، 26 برس کی عمر میں ان کا وصال پاک بھی ہو جاتا۔ یہ جوانی کی عمر ہے، اور پھر ہدایت کیا ہے، وصیت کیا ہے کہ میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام مکتوم کے ساتھ سیدہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ ام مکتوم نابینا صحابی تھے، سیدہ چھپ گئی ایک طرف۔ جب واپسی ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام مکتوم تو نابینا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، میری تو آنکھیں ہیں۔ یہ حیا کا درجہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، فقر کا عالم اور استغنا کا عالم اور قربانی کا عالم، کہ فضا خادمہ ہے، اور طے یہ ہوا تھا کہ ایک دن وہ گھر کا کام کرے گی، ایک دن یہ کام کاج کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، سیدہ کی گود میں شہزادہ ہے اور چکی پیس رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا یہ فضا سے کہہ دینا تھا کہ ابا جان میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، آج باری میری تھی کام کرنے، فضا کی نہیں ہے، مجھے بتاؤ کوئی یہ اسوہ آج پیش کر سکتا ہے؟ یہ وہ کامل ہستیاں تھیں، آج ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، میں سچی بات آپ سے کر رہا ہوں ناظرین، یہ ان کی قربانیاں ہیں
آج ہم دنیا کی نعمتیں، دنیا کے طرح طرح کے کھانے، وہاں عالم یہ تھا کہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور حسنین کریمین اس کے راوی ہیں جو بات میں سنانے لگا ہوں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دونوں بھائیوں نے کھانا کھا لیا، ہمارے ابا جان نے کھا لیا، سیدہ نے ابھی کھانا کھانا تھا، جب کھانا لقمہ اٹھانے لگیں باہر فقیر آیا، اس نے صدا دی میں 2 روز سے بھوکا ہوں، اپنا کھانا اٹھا کے سیدہ نے اس فقیر کو دے دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم بچے تھے، ہم نے کہا کہ اماں جان آپ تو بھوکی تھی 1 دن کی، کہا میں 1 دن کی بھوکی تھی، فقیر نے کہا میں 2 دن کا بھوکا ہوں، میں نے 2 دن کے بھوکے کو اپنا کھانا پیش کر دیا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں اور اسلام پہ قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں ہمارے گھروں میں، ہمارے قلوب میں عطا فرمائے۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں اپنے مہمانوں سے گفتگو کرنی تھی، میرا انٹرو لمبا ہو گیا، ہم بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں۔